آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کپڑا پاک کرنے کے طریقے کتنے ہیں۔ اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے اس کو پاک کرنا ہے تو کس طریقے سے کیا جائے گا، اور خاص کر اگر کارپیٹ قالین ناپاک ہو جائے اسے پاک کس طرح کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر بچے نے کارپیٹ پر پیشاب کر دیا، اس کو پاک کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کارپیٹ پر بچے نے پیشاب کر دیا تو اسی جگہ سے پانی کے ساتھ صاف کر دیا جاتا ہے، یا گیلا کپڑا کر کے اس جگہ سے جو ہے وہ اس گندگی کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب قالین پاک ہو گیا ہے۔ اگر کسی نے اس طرح پاک کیا ہے تو وہ پاک نہیں ہوگا، وہ قالین ناپاک ہی رہے گا، اور اگر کسی نے اسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ انشاءاللہ یہ بھی طریقہ سیکھتے ہیں کہ کارپیٹ جو ہے یہ اگر ناپاک ہو جائے تو اسے کس طریقے سے پاک کرنا ہے۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ مسائل ہمیں معلوم ہو سکے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں یہ بڑا مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہی ہوتا ہے، اگرچہ وہ بچہ ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو۔ اس نے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا، کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ قالین پر پیشاب کر دیا، کارپیٹ پر پیشاب کر دیا، وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح بیڈ پر پیشاب کر دیا تو بیڈ کی جو شیٹ ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی، اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ بچہ ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو، اس کا بھی پیشاب بالکل اسی طرح ناپاک ہوتا ہے جس طرح عام لوگوں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ذہن نشین فرمائیں، پہلے کپڑا پاک کرنے کا طریقہ سیکھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اگر کپڑا ناپاک ہو گیا، اگر گھر والوں نے اس ناپاک کپڑے کو پاک کپڑوں کے ساتھ ملا کر مشین کے اندر کپڑے ڈال کر دھو ڈالے تو وہ سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک قمیض ناپاک تھی، اس کے ساتھ 3-4 اور جو ہے وہ قمیضیں یا شلواریں ملا کر مشین کے اندر ڈال کر کپڑے دھو ڈالے تو وہ سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور جان بوجھ کر ایسا کرنا ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ اب کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس کو پاک کریں خود ہی۔ پاک کرنے کے بعد پھر اس کو اگر آپ دوسرے پاک کپڑوں کے ساتھ ملا کے مشین کے اندر دھو ڈالتے ہیں تو اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے، ناپاک نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر اب کپڑا پاک کرنا ہے تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، مثال لے لیں کہ یہ کپڑا ہے، نجاست اس جگہ پہ لگی ہوئی ہے، اب اس کو پاک کرنا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ نے کپڑے کو پیچھے سے پکڑنا ہے، پکڑنے کے بعد اس کو ٹوٹی کے نیچے، نل کے نیچے کریں، بھگونے کے بعد جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے اس کو نچوڑیں۔ نچوڑنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو ٹوٹی کے نیچے کریں، پانی کے ساتھ اس کپڑے کو بھگوئیں، بھگونے کے بعد دوسری مرتبہ پھر اپنی جتنی طاقت ہے اس کو نچوڑیں۔ 2 مرتبہ ہوا، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ اسے پھر پانی کے نیچے کرنا ہے، نیچے کرنے کے بعد پھر زور سے اسے نچوڑیں۔ اب تیسری مرتبہ جب نچوڑیں گے آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کپڑے پہ نجاست زیادہ لگی ہے، جگہ جگہ پہ لگی ہے، اب جگہ جگہ سے دھونا مشکل ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کپڑے کو فولڈ کریں، فولڈ کرنے کے بعد بالٹی لیں، بالٹی کے اندر اس کپڑے کو رکھ کر اوپر سے ہاتھ کے ساتھ کپڑے کو نیچے دبا کے رکھیں اور ٹوٹی چلا دیں۔ پانی جو ہے اس کے اندر گرتا رہے گا، پانی جب بالٹی سے باہر گرنے لگ جائے نکلتا رہے گا، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب پاک پانی بالٹی کے اندر رہ گیا ہے، ناپاک پانی نکل چکا ہے، آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے، بالٹی کے اندر اگر کپڑا پاک کرنا ہو تو اس کا یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے کہ کپڑا بالٹی کے اندر رکھ کے ہاتھ کے ساتھ یا کسی لاٹھی کے ساتھ اس کو دبا کے رکھیں، اوپر سے ٹوٹی چلا دیں، پانی جب بالٹی سے باہر نکلتا رہے، گرتا رہے، جب ظن غالب ہو، یقین ہو جائے کہ اب پاک پانی جو ہے وہ صرف بالٹی کے اندر رہ گیا ہے، ناپاک پانی سارا نکل چکا ہے، آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کپڑے ناپاک زیادہ ہیں، جس طرح کے بچوں کے عموماً ہو جاتے ہیں کہ وہ پیشاب کرتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ شلواریں اکثر جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہیں۔ اب ایک شلوار کو پاک کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو جو ہے وہ بالٹی میں بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر واشنگ مشین میں اگر کپڑے پاک کرنے ہوں تو پہلے واشنگ مشین کو اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ بھر لیں، پانی کے ساتھ بھرنے کے بعد جتنے بھی ناپاک کپڑے ہیں وہ سارے کپڑے اکٹھے کریں، اکٹھے کرنے کے بعد مشین کے اندر ڈال دیں۔ مشین کے اندر ڈالنے کے بعد ہاتھ کے ساتھ نیچے دبا کے رکھیں یا کسی لاٹھی کے ساتھ کپڑے نیچے دبا کے رکھیں، اس انداز کے ساتھ کہ کپڑے جو ہیں یہ پانی کے اوپر تیرتے ہوئے نظر نہ آئیں، پانی کے نیچے ہی رہیں۔ پھر اس کے بعد جہاں سے مشین کا پانی نکلتا ہے اس سائڈ سے پائپ جو ہے وہ کھول دیا جائے، دوسری سائڈ سے پانی اس کے اندر ڈالتے رہیں۔
جب ظن غالب ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اب ناپاک پانی جتنا ہی تھا وہ نکل چکا ہے، صرف پاک پانی ہی رہ گیا ہے، اب بھی آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے، وہ سارے کپڑے جو ناپاک تھے وہ پاک ہو جائیں گے۔ یہ تھا مشین کے اندر کپڑا پاک کرنے کا طریقہ۔ اب کارپیٹ ناپاک ہو گیا ہے، اس کو پاک کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے آئیے وہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کارپیٹ پر بچے نے پیشاب کر دیا یا کوئی اور ایسی نجاست غلیظہ لگی جس کی وجہ سے کارپیٹ ناپاک ہو گیا، قالین ناپاک ہو گیا، اس کو پاک کرنا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے پانی جو ہے وہ چھڑکاؤ کریں، پانی کے ساتھ اس کو صاف کریں، صاف کرنے کے بعد اس کارپیٹ کو لٹکا دیں، لٹکانے کے بعد دیوار پر یا دروازے پر لٹکا دیں۔ لٹکانے کے بعد جو پانی نیچے ٹپک رہا ہوگا وہ دیکھتے رہیں، جب ٹپکنا بند ہو جائے پانی پھر دوسری مرتبہ اس کو واش کریں۔ واش کرنے کے بعد پھر دوبارہ قالین کو لٹکا دیں دیوار پر یا دروازے پر۔ لٹکانے کے بعد جب پانی نیچے ٹپکنا بند ہو جائے تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی کریں، اچھے طریقے سے اسے واش کریں۔ واش کرنے کے بعد پھر دوبارہ اسے لٹکا دیں۔ جب تیسری مرتبہ آپ ایسا کریں گے پانی جب ٹپکنا بند ہو جائے آپ کا کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ اب دوبارہ جو ہے وہ اس کو بچھا کر اس کے اوپر نماز پڑھنا چاہیں، عبادت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کارپیٹ ناپاک ہو گیا، جہاں نجاست لگی ہے وہاں جو ہے وہ گیلا کپڑا جو ہے وہ لگا کے اس کو جو ہے وہ صاف کر دیا جاتا ہے، تو ایسے کارپیٹ پاک نہیں ہوتا، ناپاک ہی رہے گا۔ اگر کسی نے اس طرح پاک کیا وہ ناپاک ہی ہے، اگر اس پر کسی نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط ہی طہارت ہے کہ نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب نمازی ہی ہم ناپاک جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ تو اس لیے جب کارپیٹ قالین ناپاک ہو جائے جو طریقہ بیان کیا ہے اس طریقے سے اسے پاک کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ناپاک تیل کپڑوں پہ لگ گیا ہے تو کپڑے بھی جو ہے وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ ناپاک تیل کپڑوں پہ لگ گیا، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اب اسے بھی 3 مرتبہ دھو لیں، اگرچہ چکناہٹ باقی رہے 3 مرتبہ کپڑے کو دھو لینے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح ناپاک مہندی جو ہے وہ ہاتھ پہ لگا لی، اب اس کو پاک کس طرح کرنا ہے؟ تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کو رگڑ کے جو ہے وہ مہندی کو اتارنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ آپ اچھے طریقے سے ہاتھ کو جو ہے وہ 3 مرتبہ دھو لیں، آپ کے ہاتھ پاک ہو جائیں گے۔ صابن کے ساتھ دھو لیں یا جیسے مرضی آپ چاہیں دھو لیں، آپ کے ہاتھ پاک ہو جائیں گے۔ اگرچہ جو ہے وہ ناپاک مہندی جو ہے وہ ہاتھوں پہ لگی ہو، 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیں، آپ کے ہاتھ پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں دیہاتوں میں جو گھروں کے صحن ہوتے ہیں ان کو گوبر سے لیپا جاتا ہے۔ گوبر سے لیپی ہوئی جو زمین ہے اس پہ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر وہ جگہ خشک ہو جاتی ہے، خشک ہونے کے بعد اس کے اوپر کوئی موٹا کپڑا بچھا کے یا مصلی بچھا کے نماز پڑھنا چاہیں تو نماز ہو جائے گی، لیکن ویسے ہی وہ گیلی جگہ ہے اس کے اوپر اگر کسی نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسی طرح کتا جو ہے اگر جسم کے ساتھ لگ جاتا ہے تو جسم کے ساتھ لگنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اگرچہ کتا گیلا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے کپڑے پاک ہی رہیں گے، ناپاک نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر کتا جو ہے وہ گندگی سے اٹھ کے آیا ہے اور آ کر کپڑوں کے ساتھ لگ گیا، اب اس صورت میں اگر یقین ہے کہ یہ نجاست کے ساتھ بھرا ہوا تھا کتا اور یہ آ کے میرے کپڑوں کے ساتھ لگا ہے تو اب کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، کپڑوں کو پاک کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کتا خشک ہے، وہ آ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، ٹس ہو جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے، تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔